ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے، خواہ اچھا کرے یا برا کرے، قیامت کے دن باقاعدہ حساب ہوگا۔ اگر اچھے کام کیے رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر برے کام کیے تو پھر اس کی پکڑ اور گرفت ہوگی اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ ناراض ہو گیا۔ لیکن ان کے نزدیک چونکہ نہ کوئی یوم حساب ہے اور نہ ہی کوئی روز جزا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے لگام سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے اور ان کے درمیان یہ اتنا وزنی فرق ہے کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے یقیناً وہ کافر ہے، اور ان کے نزدیک قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ یہی وجہ ہے ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اب اس کی روح جو ہے کسی اور جسم میں چلے جاتی ہے، اور اس عقیدے کو وہ کہتے ہیں آواگون ہندی زبان میں، اور عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے تناسخ۔ تو آواگون اور تناسخ کا جو عقیدہ ہے یہ ان کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک قیامت نہیں آئے گی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بس اسی طریقے سے دنیا قائم رہے گی، اور روح جو ہے ایک جسم سے نکلتی ہے پھر کسی اور جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، پھر اس کے جسم سے نکلتی ہے پھر کسی اور کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ابد الآباد چلتا رہے گا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے رب ذوالجلال قیامت کو قائم کرے گا، اور قیامت کے دن باقاعدہ حساب اور کتاب ہوگا، اور یہ عقیدہ یقیناً کفری عقیدہ ہے کہ روح کسی اور جسم میں چلے جائے، یعنی آواگون کا عقیدہ رکھنا اور تناسخ کا عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ کفر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور لنک نہیں ہے۔ تو قیامت کا جو تصور ہے یہ قرآن بھی پیش کرتا ہے، اور قیامت کا تصور احادیث مبارکہ سے بھی واضح ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن عظیم و فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، جو کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 57 ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ازفت الازفہ، جس کا مطلب یہ ہے پاس آئی، پاس آنے والی، یعنی قریب آئی، قریب آنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قیامت قائم بھی ہوگی، اور اس بات کو بھی واضح کر دیا یہ مت سمجھنا کہ قیامت کا آنا بہت دور ہے، بلکہ قیامت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ اس کے علاوہ رب ذوالجلال نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا جو حساب ہوگا اس کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ قیامت کا قائم ہونا یہ برحق ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قیامت جو آئے گی وہ قریب ہے۔ اب یہ جو فلسفہ ہے کہ قیامت قریب ہے اور قیامت دور نہیں ہے، اس بات کو جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی واضح کیا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکت ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو سنا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یشیر باصبعہ، آپ نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ اب انگلی کی طرف جو اشارہ کیا وہ انداز کیا تھا؟ روایت کے اندر موجود ہے التی تلی الابہام والوسطی، جو شہادت کی انگلی ہے اور اس کے برابر والی انگلی ہے، آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا دیا اس انداز میں۔
اچھا، اب ان دونوں انگلیوں کو ملا کر اب اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ ھکذا، فرمایا میری بعثت اور قیامت جو ہے اسی انداز میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اور یہ در حقیقت اس بات کا تصور دیا جا رہا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، یا قیامت بہت دور ہے، اور جس کی بنا پر وہ غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، لاپرواہی کا اظہار کرتا ہے، تو قرآن اور سنت اسے اس بات سے متنبہ اور آگاہ کر رہے ہیں کہ اے مسلمان یاد رکھنا، تیرا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ قیامت دور نہیں ہے بلکہ قیامت قریب ہے۔ یہ سوچ اور یہ فکر رکھ کر تو قیامت کی تیاری کر۔